بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ کوئی شخص تکلیف سے خالی نہیں۔ فرمایا کہ ہر تکلیف کے موقع پر یہ سوچنا چاہیے کہ اس کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جس کو اپنی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا سرمایہ دار اور دولت مند ہو، بڑے سے بڑا صاحب منصب ہو، بڑے سے بڑا نیک ولی اللہ ہو، بڑے سے بڑا نبی ہو۔ لہذا تکلیف تو تمہیں ضرور پہنچے گی، تم چاہو تو بھی پہنچے گی اور نہ چاہو تو بھی پہنچے گی، اس لیے کہ یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں راحت بھی ہے، غم بھی ہے، خوشی ہے، پریشانی بھی ہے۔ خالص راحت بھی کسی کو حاصل نہیں، خالص راحت کسی کو بھی حاصل نہیں، خالص غم بھی کسی کو میسر نہیں۔ یہ بات طے شدہ ہے، حتیٰ کہ خدا کا انکار کرنے والوں نے خدا کے وجود کا انکار کر دیا والعیاذ باللہ، لیکن اس بات سے انکار نہیں کر سکے کہ اس دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ تکلیف پہنچنی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ کون سی تکلیف پہنچے اور کون سی تکلیف نہ پہنچے۔ اس کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ تم خود فیصلہ کر لو کہ مجھے فلاں تکلیف پہنچے اور فلاں تکلیف نہ پہنچے۔ کیا تمہارے اندر اس بات کی طاقت ہے کہ تم یہ فیصلہ کرو کہ فلاں تکلیف میرے حق میں بہتر ہے اور فلاں تکلیف بہتر نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ تم نہیں جانتے کہ کون سی تکلیف کا انجام میرے حق میں بہتر ہوگا اور کون سی تکلیف کا انجام بہتر نہیں ہوگا۔ لہذا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو اور یہ کہہ دو کہ یا اللہ، آپ اپنے فیصلے کے مطابق جو تکلیف دینا چاہیں وہ دے دیجئے اور پھر اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی دے دیجئے اور اس پر صبر بھی عطا فرما دے۔ انسان بیچارہ اپنی عقل کے دائرے میں محدود ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اس نے مجھے کسی بڑی تکلیف سے بچا لیا ہے۔ مثلا کسی شخص کو بخار آ گیا تو اب اس کو بخار کی تکلیف نظر آ رہی ہے، یا کوئی شخص کسی ملازمت کے لیے کوشش کر رہا تھا لیکن وہ ملازمت اس کو نہیں ملی، اس کو یہ تکلیف نظر آ رہی ہے، یا گھر میں سامان کی چوری ہو گئی، اس کو یہ تکلیف نظر آ رہی ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ اگر یہ تکلیف نہ پہنچتی تو دوسری کون سی تکلیف پہنچتی، اور وہ تکلیف بڑی تھی یا یہ تکلیف بڑی ہے۔ چونکہ اس کو اس کا علم نہیں ہے، اس لیے جو تکلیف اس کو پہنچی ہے تو اس کو لے کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کا ذکر اور چرچا کرتا رہتا ہے کہ ہائے مجھے یہ تکلیف پہنچ گئی، بلکہ اس موقع پر انسان یہ سوچے کہ اچھا ہوا کہ اس چھوٹی سی تکلیف پر بات ٹل گئی، ورنہ خدا جانے کتنی بڑی مصیبت آتی، کیا بلا نازل ہوتی۔ یہ سوچنے سے انسان کو تسلی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو دکھا بھی دیتے ہیں کہ جس مصیبت کو تم بڑی تکلیف سمجھ رہے تھے، دیکھو وہ کیسی رحمت ثابت ہوئی۔ یہاں مجھے ایک واقعہ مولانا محمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آیا۔ اس نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک آدمی ایئرپورٹ سے جہاز میں باہر ملک جانے لگا، پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ سب اس کے ایک بیگ میں اس کے ساتھ تھا۔ اچانک کسی چور نے اس کا وہ بیگ چرا لیا۔ اب وہ بڑا پریشان رو رہا ہے کہ یا اللہ میں کیا کروں، لوگ جہاز میں چڑھ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں، یہ نیچے رو رہا ہے کہ ہائے میرا پاسپورٹ، ہائے میرا ویزا، ہائے میری ٹکٹ۔ فرمایا کہ چند لمحے کے بعد جہاز اڑا اور یہ رہ گیا۔ 10 منٹ کے بعد فرمایا کہ فنی خرابی کی وجہ سے جہاز میں کوئی خرابی آ گئی اور دڑام سے جہاز نیچے گر گیا، جتنی بھی لوگ سوار تھے وہ سب سارے کے سارے مر گئے۔ اب یہ شخص خوش ہے اور کہتا ہے کہ یہ چور مجھے مل جائے، میں 200 روپے اس کو انعام دے دوں کہ اس نے میرے پاسپورٹ اور ویزا چوری کر لیا، ورنہ میں تو ابھی مر جاتا۔ تو اس بات کی طرف یہ مفتی صاحب اشارہ فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی انسان نہیں سمجھتا کہ میری خیر کس بات میں ہے، اس لیے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تسلی کے لیے یہ دعا بھی تلقین فرما دی ہے، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ اللہ تعالیٰ سے بچاؤ کا سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ اس کی آغوش رحمت میں پناہ لو، یعنی اس کے فیصلے پر راضی رہو اور پھر اسی سے مدد مانگو۔ یا اللہ اس کو دور فرما دیجئے،
اسی بات کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ ایک تیر انداز تصور کرو جس کے پاس اتنی بڑی تیر کمان ہے، جس نے ساری کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اس کمان کے ہر حصے میں تیر لگے ہوئے ہیں، اور وہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی محفوظ نہیں جس جگہ پر وہ تیر نہ پہنچ سکتے ہوں۔ پوری دنیا کا چپا چپا اس کی زد میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے تیر انداز کے تیروں سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پر جا کر ان تیروں سے بچا جا سکے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تم تیروں سے بچنا چاہتے ہو تو اس تیر انداز کے پہلو میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ بچاؤ کی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ مصائب، یہ حوادثات، یہ پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلوں کی تیر ہیں۔ ان تیروں سے اگر بچاؤ کی کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کے دامن رحمت میں ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ناقابل برداشت تکلیف مت دیجیے، اور جب تکلیف دیں تو اس پر صبر بھی عطا فرما دیں، اور اس کو میری مغفرت اور ترقی درجات کا ذریعہ بنائیے۔ آپ نے چھوٹے بچے کو دیکھا ہوگا کہ جب ماں اس کو مارتی ہے، اس وقت بھی وہ ماں ہی کی گود میں اور زیادہ غصہ ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ میری ماں مجھے مار رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچہ یہ بھی جانتا ہے کہ ماں پٹائی تو کر رہی ہے، لیکن اس پٹائی کا علاج بھی اسی ماں کے پاس ہے، اور مجھے شفقت اور محبت بھی اسی کی آغوش میں مل سکتی ہے۔ لہذا جب کبھی کوئی ناگوار بات یا واقعہ پیش آ جائے تو یہ سوچو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اسی کی آغوش رحمت میں مجھے پناہ مل سکتی ہے۔ یہ سوچ کر پھر اسی سے اس کے ازالے کی اور اس پر صبر کی دعا کریں۔ یہ ہے رضا بالقضاء۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ آگے اور بھی تفصیل ہے، اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔